بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، مجھے آج ایک خط موصول ہوا۔ پرانے میرے کالر اور بڑے محبت کرنے والے شخص جناب شاہد ضیاء صاحب۔ شاہد ضیاء صاحب کا تعلق شیخوپورہ سے، اور شاہد ضیاء نے مجھے کہا کہ یہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے میں پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ سے بہت ساری معلومات حاصل کرتا ہوں۔ کچھ قربانی کے جانور، خصوصاً چھتروں اور بکروں کو فربہ کرنے کا، اس کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کس صفات کے ہونے چاہیے، کتنی عمر کے ہمیں خریدنے چاہیے، اور ان کو کتنی دیر تک ہمیں کھلا پلا کے موٹا تازہ ہم کر سکتے ہیں۔ آپ ایک انہوں نے خاص، میں مشکور ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ سے بڑھ کے ہمیں کوئی مخلص مشورہ دینے والا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ رب العزت اس خلوص کو قبول فرمائے۔ اور شاہد صاحب، بات یہ ہے کہ دنیا بہت عارضی ہے، اور نہ جانے کتنی عیدیں آئیں گی، کتنی ہم نے دیکھنی ہے، اور یہ پروگرام البتہ آپ کے حکم کے مطابق میں ترتیب دے رہا ہوں، اور اس سے انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی نسلیں بھی استفادہ کریں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ملک میں عید الاضحیٰ کے لیے چھتروں اور بکروں کو فربہ کر کے فروخت کرنے کا کاروبار بہت منافع بخش ہے۔ فربہ کرنے کے لیے ان جانوروں کو ایک خاص قسم کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھتروں اور بکروں کو 3 مہینے تک فربہ کرنے والی خوراک دے کر فی جانور گوشت کی مناسب حد تک پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر مویشیوں کو ذبح کرنے سے قبل فربہ کرنے والی خوراک دی جائے تو ان سے کم از کم 50%، یعنی 50% زیادہ گوشت حاصل ہو سکتا ہے، اور گوشت کا معیار بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ فربہ کرنے کے لیے یاد رکھیں، 6 سے 12 ماہ کی عمر کے چھترے اور بکرے خریدے جائیں تو بہتر ہے۔ ان میں نشو و نما کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، اور وہ خوراک کو بہتر طریقے سے گوشت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، فربہ کیے جانے والے جانور وقت خرید زیادہ موٹے تازے نہیں ہونے چاہیے، ورنہ وہ زیادہ وزن نہیں بڑھائیں گے۔ موٹا کرنے والی خوراک کا زیادہ فائدہ 3 ماہ تک کھلانے میں ہوتا ہے۔ زیادہ عرصہ کھلانے کی صورت میں خرچہ بڑھ جاتا ہے اور آمدن کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ عرصہ جانور رکھنے کی صورت میں پہلے ان کو عام قسم کی چرائی پر رکھیں، یعنی 3 ماہ، یعنی یہ ہے کہ بیچنے سے 3 ماہ قبل جو ہے
وہ یا پہلے فربا کرنے والی خوراک شروع کر دیں۔ بکروں میں بیتل یا بربری نسل، یہ یاد رکھیں۔ بکروں میں پھر سن لیں، بہت سارے سوال شاہد صاحب آپ نے بھی کیے ہیں، لیکن مجھے بہت سارے کالرز اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ کون سی نسل کے بکرے خریدیں جو قربانی کے لیے فائدہ مند ہوں اور بہتر ہوں۔ تو بکروں میں بیتل یا بربری نسل، اور چھتروں میں اس میں کجلی یا لوئی نسل بہتر رہتی ہے، چونکہ یہ اچھا وزن بڑھاتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور گوشت والے چھتروں اور بکروں کو پرکھنے کے لیے اہم خصوصیات کے حامل جانوروں کا قد و قامت وہ مضبوط ہونا چاہیے، ان کا سینہ چوڑا ہونا چاہیے، اور آنکھیں کھلی ہوں، گردن بے شک چھوٹی ہو اور موٹی ہو، اور سر چھوٹا اور مضبوط، سینہ چوڑا اور پسلیاں کھلی ہونی چاہیے، اور کمر بھی کھلی ہو اور چوڑی، اور اس کے ساتھ جو پٹھا ہوتا ہے وہ بھی چوڑا ہونا چاہیے، ٹانگیں سیدھی ہونی چاہیے اور مضبوط ہونی چاہیے، اور درمیانی ہو، لمبی نہ ہو، جسم کھلا ہو اور وہ مضبوط ہو۔ یہ ہیں خصوصیات جو آپ جانور خریدتے وقت یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اب رہا ان کے لیے رہائش کا، تو میں نے ایک پہلے بھی پروگرام یوٹیوب پہ دیا تھا بھیڑ بکریوں کی رہائش، لیکن آج چونکہ میرا موضوع وہ ہے قربانی کے چھتروں اور بکروں کو فربا کرنا، اور ان کے لیے رہائش کیسی ہونی چاہیے، اور چھتروں کی رہائش کے لیے یہ سمجھیں کہ چھپر بہتر رہتا ہے، جو کہ کم لاگت میں تیار ہو جاتا ہے، اور باڑوں کا فرش کچا اور ارد گرد سے 6 انچ یعنی آدھا فٹ اونچا ہو، تاکہ بارش وغیرہ کا پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ اور چھپر کے نیچے آپ نے مجھے شاہ صاحب آپ نے آپ کے خط میں ایک اور بھی آپ نے سوال کیا کہ کتنے مربع فٹ چھپر کے نیچے یا ان کی رہائش کتنی ہونی چاہیے۔ تو چھپر کے نیچے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ فی جانور 12 اور باہر صحن کے لیے 24 مربع فٹ جگہ یہ درکار ہوتی ہے، اور باڑے کے ارد گرد 6 فٹ اونچی کانٹے دار باڑ ہونی چاہیے، تاکہ مویشی جنگلی جانوروں یعنی بھیڑیے اور کتے سے محفوظ رہیں۔ یہ کتوں سے اور بھیڑیوں سے، یہ ان علاقوں میں جہاں پہ یہ جنگلات قریب ہیں، یا کتوں میں چونکہ ریبیز بھی ہوتی ہیں، باولا پن کے جراثیم ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے، اور اس کے لیے باڑ لگانی بہت ضروری ہے۔ اور آپ نے ایک اور کہا کہ اگر 30 بکرے چھترے ہوں تو اس کے لیے کتنی لمبی اور چوڑی اور گہری ان کی کھرلی ہونی چاہیے۔ تو 30 چھتروں بکروں کے لیے 16 فٹ لمبی، 1 فٹ گہری اور 15 فٹ
یہ یعنی 16 فٹ لمبی رکھیں، 15 بھی ہو سکتا ہے لیکن 16 فٹ ٹھیک ہے، 16 فٹ لمبی اور 1 فٹ گہری اور کوئی 1.5 فٹ اونچی، یہ کھرلی کافی ہے۔ اور شیڈ کا رخ البتہ یہ ضرور ذہن نشین کر لیں کہ یہ شمالاً جنوباً یہ پروگرام ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے لوگ وہ بھی دیکھ رہے ہوں، اور وہ چونکہ اتنے واقف نہیں ہوتے، یہ شمال اور جنوب یہ چونکہ عربی کے الفاظ ہیں تو ان کے لیے کہ یہ ہے کہ پربت و دکن اس کو کہتے ہیں، یہ یعنی شمالاً جنوباً، شمالاً جنوباً یعنی نارتھ اور ساؤتھ، یہ رخ ہونا چاہیے، اور اس کے ارد گرد ایسے درخت ہوں اور جن کے پتے سردیوں میں یعنی پتجھڑ والے ہوں، گر جاتے ہوں، تاکہ جانوروں کو کھلی دھوپ میسر ہو۔ اور شیڈ کی سائیڈ سے اونچائی 9 فٹ اور درمیان سے 12 فٹ رکھنی چاہیے۔ یہ تو تھا ان کی تو عزیز ناظرین اور سامعین، یہ تو تھا رہائش کے بارے میں نے جو معروضات کی۔ اب بہت سارے اور بھی اقدامات شاہ صاحب نے جس طرح پوچھا ہے کہ آپ ایسی اور بھی ٹپس دیں، خصوصاً انہوں نے کہا کہ ایسی ٹپس دیں جو چھترے اور بکرے قربانی کے لیے ہم فربا کرنے میں وہ استعمال کر سکیں اور پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کے لیے عرض ہے کہ جانوروں کو خرید و فروخت جسمانی وزن کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ یہ جانوروں کی جتنی بھی خرید و فروخت ہے اس کی جسمانی وزن کے لحاظ سے ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے نقصان کا احتمال کم ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ، ایک ٹپ ہے۔ دوسری ٹپ جو پیش کر رہا ہوں یا دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ جانوروں کی اوسط عمر 6 سے 12 ماہ ہو، کیونکہ اس عمر کے جانور بیماریوں کے خلاف کافی قوت مدافعت رکھتے ہیں اور وزن بھی زیادہ بڑھاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جانور خرید کر فارم پر لانے کے بعد انہیں کم از کم 10 دن تک دوسرے جانوروں سے علیحدہ رکھنا چاہیے، تاکہ ان میں کسی بھی بیماری کے اثرات ہوں تو دیگر جانوروں تک نہ پہنچے۔ ان کو علیحدہ 10 دن آئسولیٹ رکھیں۔ اور چوتھا پوائنٹ کہ جانور خریدنے میں یعنی خاص طور پہ خریدنے کے بعد ان کو اندرونی کرموں سے پاک کرنے کے لیے کوئی بھی اچھی سی کرم کش دوا ضرور پلائیں۔ جیسے آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ نیل ورم آپ پلا سکتے ہیں، چھوٹے جانور ہیں نا، اگر بڑے ہوں، بھینسیں ہوں، بیل ہوں، تو ان کو ہم نیلزان پلس ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اور یہاں آپ سستی لیوازان مل جائے گی، نیل ورم مل جائے گی، وہ دوائی ضرور پلائیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، یہ نہیں کہ میں ہمیشہ آپ میرے پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ ان میں
اندرونی کرموں کے بارے میں، بھیڑ بکریوں کے اندرونی یعنی کرمی بیماریاں بھی ایک پروگرام میں نے کیا تھا، وہ بھی یوٹیوب میں موجود ہے، اس کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں۔ 5واں پوائنٹ وہ نہایت ضروری، یہ تو اینڈو پیراسائٹ ہم اس کو کہتے ہیں، جو اندرونی کرم ہے، ان کے لیے آپ نے لیوازان یا نیلوم یا فاربینڈا، تھوڑی مہنگی ہے، کچھ لوگ فاربینڈا بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، تو مختلف ہیں۔ اور ایکٹو پیراسائٹ یعنی جو جسم کے باہر، یعنی چیچڑ وغیرہ، چیچڑوں اور جوؤں سے بچانے کے لیے وہ آپ دوائی ملے پانی سے نہلائیں۔ اس کے لیے نیگاوان اور اسی طرح ایکو فلیس وہ بھی ملتا ہے۔ نیگاوان تو 1 گرام دوائی جو ہے فی لیٹر پانی اس میں ملا کے وہ ان کو، چھتروں کو، بکروں کو اچھی طرح، لیکن دھوپ میں نہیں، چھاؤں میں ان کو لگائیں اچھی طرح، پھر نہلا دیں اور کوشش کریں کہ ان کا منہ جو ہے وہ اس پہ چھکا وغیرہ وہ چڑھا دیں۔ اگر چھکا دستیاب نہیں ہے تو ویسے باندھ لیں تاکہ وہ اس کو، دوائی کو لک نہ کریں، ان کو پیے نہ، ان کی اس سے اجتناب کریں۔ اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ کہ انتڑیوں کا جو زہر ہے اور نمونیا کے خلاف 2 بیماریاں، ان کے خلاف حفاظتی ٹیکے شیڈول کے مطابق وہ ضرور کروائیں۔ 7واں پوائنٹ یا ٹپ جو جسے میں کہوں وہ ہے کہ نئے خریدے گئے جانور چونکہ صرف چارہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، لہذا انہیں چارہ سے فربا کرنے والی مکمل خوراک کی طرف آہستہ آہستہ لانا چاہیے۔ یعنی کہ آتے ہی اس کو فربا کرنے والی خوراک دے دی، نہیں، پہلے جو چارہ کھاتے آ رہے ہیں ان کو چارہ، سبز چارہ کھلائیں اور آہستہ آہستہ سبز چارہ اس کو کم کرتے جائیں اور پھر فربا کرنے والی خوراک کو بڑھاتے جائیں۔ اور 10 سے 15 دن کے بعد جانوروں کو مکمل طور پر راشن وہ اس پر لایا جا سکتا ہے۔ 8واں پوائنٹ یا 8ویں ٹپ اس معاملے میں، اگر جانور کو خدا نخواستہ اپھارا ہو جائے تو اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا را گھروں میں اپنے باڑوں میں اور ایک علیحدہ اپنی ڈسپینسری کا اہتمام ضرور رکھیں، ان میں چیزیں رکھیں، اس میں تیل رکھیں، سرسوں کا تیل ہے، تارپین کا تیل ہے اور اس میں ہینگ ہے۔ یہ تینوں چیزیں یہ تو نہایت ضروری ہیں۔ اس کے لیے اگر فی جانور اگر اس کو اپھارا ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ 100 cc تیل سرسوں لے لیں اور یہ سمجھ لیں کہ 20 cc تارپین کا تیل ڈال لیں، یعنی 4 بڑے کھانے والے چمچ نہیں ہوتے، وہ 5 cc کا ہوتا ہے، تو وہ 4 ڈالیں گے تو 20 cc یہ تارپین کا تیل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد 10 گرام ہینگ، یعنی تیل بھی اگر آپ نے 100 cc میں نے کہا ہے تو آپ اس کے 20 چمچ سے آپ کھانے والے چمچ سے کر رہے ہیں، 5 cc کا ہے تو وہ 20 اس کو کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آدھا پاؤ کے قریب تیل ہو جاتا ہے، سرسوں کا تیل آدھا پاؤ ویسے لے آئیں، یا اس میں آپ گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہاں سے کیسے آپ نے ناپنا، کوشش کریں کہ ناپ تول کا بھی ایک چھوٹا سا پیمانہ ملتا ہے وہ آپ ضرور رکھ لیں، اس میں سارا لکھا ہوتا ہے cc
کتنے سی سی کا ہے، کتنے وہ پورا ایک لیٹر کی ملتی ہے پلاسٹک کی عام سی، وہ ایک مگا سا ملتا ہے، مگ ملتا ہے، اور اس میں آپ اس سے کوشش کریں اس سے ڈال کے، اور 10 گرام یعنی کو 2 چمچ یہ اس میں ہینگ کے بھی ڈال کے ان کو اچھی طرح ہلا کے وہ پلا لیں، انشاءاللہ فارا کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے کیسا نسخہ دیا ہے۔ یہ جب بھی میں یہ افارے کی بات کرتا ہوں تو مجھے ہمیشہ وہ بچی جو ہے اس کی کال کبھی نہیں بھولتی، میرے کانوں میں پتہ نہیں کیا بات ہے، ایسے وہ ہو گئی ہوئی ہے کہ جس کا وہ بکری ذبح کرنے لگے تھے اس کے والد صاحب، تو پختون بچی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو چونکہ میرا وہ پروگرام بڑے غور سے اور روزانہ دیکھتی تھی، تو ٹیلی فون نمبر بھی اس وقت وہ میری ہیلپ لائن چلتی تھی، اور تو بالکل اس میں خرچہ ہوتا ہی نہیں تھا، تو اس نے ہیلپ لائن پہ فون کیا اور مجھے کہا میرے والد صاحب تو اس کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتی ہے کہ جی وہ اس کا پیٹ پھول گیا، بہت سارا علاج کیا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے لگے، لیکن وہ جو ہے پریگننٹ ہے، حاملہ ہے بکری۔ تو میں نے اس کو یہی فارمولہ دیا، میں نے کہا بیٹے ابو کو بھی روکو، اور یہ تھوڑا سا یہ ہمت کرو، اور تار پین کا تیل بھی مل جائے گا، ہینگ آپ لوگ تو پٹھان لوگ ہو، آپ لوگوں کے پاس تو ہینگ ہوتی ہے، ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہاں ہمارے سائڈس پہ پنجاب میں بھی یہ مسالے بیچنے آتے تھے، اور ہینگ اس میں ہوتی تھی، ہینگ کی ایک عجیب سی اسمیل ہوتی ہے یہ اگر وہ بڑے زبردست چیز ہے، اور اس کو میں آپ کو ہینگ کا اور بھی بڑے سارے استعمال بتاؤں گا، خاص طور پہ جو کچن میں چیونٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں سارا کچھ، وہاں اگر ہینگ آپ تھوڑا سا پانی میں کر کے وہ سپرے کر دیں نا ہلکا پھلکا، اور جو جہاں سے یہ آ رہی ہیں تو آپ دیکھیں گے اتنی فوراً بھاگ جائیں گی۔ خیر یہ تو وہ بات ہے۔ پھر اس بچی نے کیا کیا کہ اس نے ابو کو منع کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے، ہم نے اب یہ پلانا ہے، وہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو بعد میں وہ بچی نے مجھے فون کیا، میں تو بھول گیا تھا کہ میں تو اس کو بتا دیا تھا، وہ کہنے لگی کہ آپ اپنا مکان نمبر اور آپ رہائش کدھر ہے آپ کی؟ میں نے کہا بابا خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہتی ہے نہیں، ہم نے وہ جو بکری بچ گئی ہم نے اسی دن کہا کہ ہم یہ جو جب یہ بچے دے گی تو پھر میں ہم ڈاکٹر صاحب کو فون کریں گے اور ڈاکٹر صاحب کو ہم ایک تحفہ دیں۔ وہ تحفہ کیا؟ میں نے کہا میرا بیٹا کیا؟ تو کہتی ہے کہ وہ جو اس نے 2 بچے دیے اور دونوں ہی نر ہیں اللہ اکبر، تو ایک ہمارا اور ایک آپ کا، ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا بیٹو، میرا پالا بیٹو، اللہ میاں سلامت رکھے آپ کو اور آپ کے بکروں کو، آپ کے میمنوں کو، آپ کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو سلامت رکھے، آپ کا تحفہ مجھے پہنچ گیا۔ تو یہ آپ اس کو آپ قربانی کے لیے پالیں، اور اس کو قربانی جب اس کی کریں تو میرے لیے دعا کر دینا۔ نہ جانے کتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے، ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی یہ ٹپس پہ عمل کریں گی اور اپنے بکروں کو، چھتروں کو یہ ان کی بہتر نگہداشت کریں گی اور ان کی بہتر پرورش کریں گی، ان کو فربا کر کے خوب ثواب بھی کمائیں گی اور ساتھ ساتھ کاروبار بھی۔ اور اس کے لیے تو بہت بڑی منڈی ہے بابا، پاکستان میں تو قربانی بہت ہوتی ہے، تو سب سے بڑی قربانی
اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ہے سعودیہ میں حج کے وقت، اور جس میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے حاجیوں کی۔ اس سال جب میں حج پہ گیا، پچھلے سال بھی جب حج پہ گیا تھا تو اس وقت بھی بے شمار لوگ تھے، اس دفعہ تو 50-60 لاکھ بندہ حج کر رہا تھا، تو ہر ایک نے قربانی دینی ہوتی ہے۔ تو یہ بابا بہت بڑی منڈی ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، بشرطے کہ آپ اس پہ صحیح معنوں میں عمل کریں۔ اور اب 1-2 ٹپس دینے کے بعد میں اس پروگرام کو سمیٹوں گا، کیونکہ کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ خوراک کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کیا خوراک ان کو اور اس کا فارمولا کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے ایک اور 2-3 ٹپس، یہ پھارا کا میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تازہ اور صاف پانی یہ یاد رکھیں، بر وقت باڑے میں موجود رہنا چاہیے، اور بکروں اور چھتروں کو الگ الگ باڑوں میں رکھیں، یعنی ایک میں ہی بکرے بھی اور چھترے بھی، نو وے، الگ الگ رکھیں، بکروں کو الگ رکھیں، چھتروں کو الگ رکھیں۔ اس کے بعد اگر بدہضمی کی صورت آ جائے تو اس کے لیے آپ گھر میں اسٹامک پاؤڈر بنا لیں، اور اسٹامک پاؤڈر یعنی کہ بدہضمی والا پاؤڈر، وہ بڑا آسان ایک نسخہ نوٹ فرما لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سونف، 1 کلو سونف لے لیں، 1 کلو اجوائن لے لیں، اس میں آدھا پاؤ یعنی 1 چٹانک سفید نمک اور 1 چٹانک ہی کالا نمک، یہ آپ کوٹ کے یہ رکھ لیں، یہ بہترین اسٹامک پاؤڈر ہے۔ اور اس کو اگر تھوڑا گڑ بھی کوٹ کے اور اس کی چھوٹی چھوٹی پنیاں بنا لیں، پنیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایسے چھوٹے چھوٹے بال سے، اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑے جانور کو یہ کرکٹ والے بال کے برابر آپ پنی دیں، وہ بنا دیں، اور چھوٹے چھوٹے، یہ تو چھوٹے ہیں، بکروں کو اور چھتروں کو آپ نے یہ وہ نہیں کھیلتے آپ لوگ، میرے بچے الحمدللہ بڑا زبردست کھیلتے ہیں یہ ٹیبل ٹینس، تو ٹیبل ٹینس والا چھوٹا سا بال، وہ اس کے برابر آپ پنیاں بنائیں، وہ ان کو تقریباً یہ 20 گرام ہوتی، 20 گرام فی جانور آپ ان کو گڑ میں ملا کر 3 دن کھلائیں گے، انشاءاللہ تعالی بدہضمی ان کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، لیکن اجازت سے پہلے اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ایز یوزل، اور وہ ہے حدیث مبارک۔ شاید میں پہلے بھی کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں، چلیں آج کی حدیث مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انہی چھتروں اور بکروں کو فربا کرنے کے لیے خوراک کا فارمولا، اور کتنی خوراک دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ انشاءاللہ لے کے آؤں گا، بشرطے کہ زندگی میں وفا کی۔ فی امان اللہ۔